اس بات پر نہیں ہوتی ہے کہ اس طرح کے عقائد و نظریات امت اسلام کے اندر کیسے پھیل رہے ہیں. بلا شبہ جبو دستار پہن کر کے، تصوف کی چادر اوڑھ کر کے، خرافات کو لوگوں نے واہی تباہی روایتوں کا سہارا لے کر کے امت اسلام کے اندر پھیلانے کی کوشش کی، اور امت اسلام جہالت کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، غیر قوموں کی تقلید کی وجہ سے، علم کی دوری کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے یہاں ایکسپٹ کر لیا، اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں کیا ہو گئی، رچ بس گئی. ہمیں اس سے زیادہ حیرت اس امت سے اس بات پر ہوتی ہے کہ جب کتاب و سنت کی روشنی میں انہیں کوئی بات دو ٹوک بتا دی جائے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام بدعت کے ہیں، تو وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور مختلف آزار اور بہانے بناتی ہے کہ ہم تو مقلد ہیں، ہم تو فلاں جماعت کے ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں چیز ہیں، اور اس طرح کی بہانے بازی کر کر کے آپ کی بات کو ماننے سے کیا کر لیتی ہے، دامن چھڑانے کی کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ آج اسلام کی طرف منسوب جماعتیں ایسی ہیں جو اس طرح کا عقیدہ اس مہینے کے تعلق سے رکھتی ہیں اور جھوٹی روایتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی 10,80,000 بلائیں نازل کرتا ہے دنیا کے اندر. کہیں آپ لوگ یقین نہ کر لیجئے گا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ جھوٹی بات ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10,80,000 بلائیں اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں نازل کرتا ہے، اور 9,20,000 بلائیں فقط سفر کے مہینے میں کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے. اللہ جانے یہ رافضیت اور شیعت کے سنڈاس اور گلیز میدے سے یہ چیز نکلی ہوئی ہے، یا دین کے دشمنوں کی یہ دسیسہ کاریاں ہیں، کارستانیاں ہیں. ورنہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ دین کے صفحات اس طرح کے باتوں سے خالی ہیں، بری ہیں. اسلام ایسی چیزوں سے کیا ہے، بری ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ عقیدہ جب پیدا کیا گیا تو پھر اس عقیدے کو جب لوگوں کے درمیان رواج دیا گیا، مذمومہ تخیلات پیدا کر دیے گئے، مہینے کو منحوس قرار دے دیا گیا، تو پھر اس سے بچنے کی بھی مختلف بدعتیں کیا کر لی گئیں، ایجاد کر لی گئی. اور آج یہ امت اسلام نہ معلوم کن کن چیزوں کو اپنے آپ کے اندر دین سمجھ کر کے فاسد اعتقاد کے طور پر ان چیزوں کو انجام دینے کی کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اس مہینے کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بیان فرمائی، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا لا عدوى ولا تیرا ولا حامۃ ولا سفر. آپ نے کیا فرمایا، ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ مہینوں کا خالق اللہ ہے، دن اور رات کا خالق اللہ ہے. تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے. کسی چیز کو سفر کے مہینے سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کیا بات ہے. علم اتنا ہائی ہو گیا، دنیا اتنی ترقی کر گئی، پھر بھی لوگ اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، دکان کی اوپننگ کر سکتے ہیں یا نہیں، فلاں کام کی شروعات کر سکتے ہیں یا نہیں، بیوی کا منہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، شادی کے لیے دن رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اللہ اکبر، کسی دن بھی شادی کیجیے جس دن بچی کو موقع ہو اور ماں باپ کو فرصت ہو، اس دن مبارک ہے. اس کو سفر کے مہینے سے جوڑ کر کے دیکھنا اور پھر اس کو منحوس قرار دینا، یا نئے شادی شدہ جوڑوں کو ان کی ابتدائی 13 تاریخوں میں جو ہے نہ ملنے دینا، اور یہ تصور کرنا کہ اگر کسی نے بیوی کا منہ دیکھ لیا تو ساری کی ساری نحوست اس کی زندگی کے اندر کیا ہو جائے گی، آ جائے گی. میرے بھائی اور دوستو، اس قسم کے تمام عقائد اور تمام نظریات، یہ تمام کے تمام نظریات مشرکانہ ہیں، غلط ہیں، اور اس طرح کا نظریہ رکھنے والا گنہگار ہوگا، اور ایسا کرنے والا اندیشہ ہے کہ اس کے اچھے بھلے اعمال کیا ہو جائیں، ضائع اور برباد ہو جائیں. آپ جانتے ہیں کہ نحوست آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اچھائی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آنے والی نہیں ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بذات خود مہینہ منحوس ہے تو یہ عقیدہ اس کا اسلام پر مبنی نہیں ہے، اسلام کے اصولوں سے یہ عقیدہ غلط ہے، اور اس بات سے متصادم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نفع اور نقصان کا مالک ہے. اور وہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ سفر کا مہینہ ہے جو اس کے لیے کیا کر دیتا ہے، معاملے کو خراب کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے سفر کے مہینے کے بارے میں یا کسی بھی دن کے بارے میں، سنیچر کو سنیچر سوار ہے، منگل کو مدنگر ہے، اور اس طرح کے تمام تصورات اور مسائل، میرے بھائی اور دوستو، ایسا شخص اپنے عقیدے کے اندر سینध لگا رہا ہے اور ایسا عقیدہ پروسنے کی کوشش کر رہا ہے جو عقیدہ غیر اسلامی ہے. اللہ کے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وان الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ آدم کی اولاد زمانے کو برا بھلا کہہ کر کے، زمانے کو گالی دے کر کے مجھے گالی دیتی ہے، مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. اس لیے کہ گویا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ خیر و خوبی سے خالی ہے تو گویا آپ نے اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کو تو پیدا کیا لیکن اس کے اندر رنگ نہیں بھر سکا، اس کے اندر خیر نہیں ڈال سکا، اس کے اندر بے برکتی پیدا ہو گئی. فلاں دن بے برکت ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ اپنی منمانی ہو گئی. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے، کوئی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر آنے والی نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو وہ کام آپ کو لاحق ہو جائے گا، چاہے نقصان کی شکل میں چاہے فائدے کی شکل میں. اور یاد رکھیں مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، منحوس انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست کی اگر بات ہوتی تو زبان میں ہوتی، اور زبان کی نحوست یہ ہے کہ انسان اس کو خیر کے کام میں نہ لگائے، اللہ کے ذکر میں نہ لگائے، قرآن کی تلاوت میں نہ لگائے، بےہودہ گوئی میں لگا دے، گالی گلوج میں لگا دے، فسق و فجور میں لگا دے، غزلیات میں لگا دے، جٹلیات میں لگا دے. یہ زبان کی کیا ہے؟ نحوست ہے میرے بھائی اور دوستو. ورنہ اگر ایک انسان خیر کے کام میں لگائے گا، آپ کے کام اچھے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اگر کوئی شخص اچھائی کرے گا، اچھائی کا کام کرے گا تو اس کے اثرات و نتائج اس کی زندگی میں مرتب ہوں گے، اور اگر کوئی شخص کام غلط کرے گا تو پھر اس کے اثرات جو برائی کے ہیں، نتائج ہیں، اس کی زندگی میں کیا ہوں گے؟ مرتب ہوں گے. بات مہینے کی نہیں ہے، اگر مہینہ رمضان کا ہو بلکہ رات لیلۃ القدر کی ہو، لیکن ایک شخص رات کو بیٹھ کر کے اگر گندی فلمیں دیکھتا ہے، ایک شخص اس رات کے اندر چوری کرتا ہے، تو چوری کر کے اس نے، شراب پی کر کے اس نے، گناہ کا کام کر کے اس نے، نحوست کو اس نے کیا کیا ہے؟ دعوت دیا ہے. مہینہ غلط نہیں ہے، اس کا کام منحوس ہے، اور اس کام کی بنیاد پر اس کی زندگی میں کیا ہو رہے ہیں؟ اثرات مرتب ہو رہے ہیں میرے بھائیوں. ورنہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے صحیح ڈھنگ سے ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈریں، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں، خیرات ان کے لیے کیا کرے گا؟ اگل دے گا. اور اگر وہ لوگ اللہ سے نہیں ڈریں گے، گناہ کے کام کریں گے، معصیت کے کام کریں گے، اپنے ایمان کو خراب کریں گے، اور ان اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے والے عقائد اور نظریات کو پرچار کریں گے، یا ان عقائد اور نظریات کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی صورت میں انہیں جو ہے خیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ تو خیر کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کے خوف سے ہوگا، اللہ کے تقوی سے ہوگا، نیک عمل کرنے سے ہوگا. اور یہ خیال رکھنا کہ فلاں مہینے میں شادی نہ کی جائے، فلاں مہینے میں بیوی کا منہ نہ دیکھا جائے، اور فلاں مہینے میں دکان کو نہ کھولا جائے. میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے تمام عقائد اور نظریات غلط ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سفر کے مہینے میں خدیجۃ الکبریٰ محسن انسانیت سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی تھی؟ شادی خانہ آبادی ہوئی تھی. اور یہ شادی مبارک رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجۃ الکبریٰ نے پوری زندگی اپنے مال کے ذریعہ، اپنے جسم و جان کے ذریعہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا کی؟ قربانی پیش کی ہے. خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس مہینے کے اندر ہوئی؟ سفر کے مہینے میں ہوئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی بنیاد اگر تقوی پر ہوگی تو شادی برکت کا سبب بنے گی، اور اگر شادی کی بنیاد جو ہے تقوی سے ہٹ جائے گی تو بے برکتی لازم ہے. چاہے وہ شادی آپ کس میں کر لیں؟ رمضان میں کر لیں. ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں شادیاں سفر کے مہینے میں ہوئی. تجربات، مشاہدات بتاتے ہیں کہ ان کی نسلیں پھلی پھولی، لوگ پڑھے لکھے نکلے، انہوں نے ترقیاں کی، اس لیے کہ وہ خود دولہا دلہن کیا تھے؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے، حقوق ازدواجیت کو، آپس میں ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے والے تھے. اس ناطے ان کی زندگی کے اندر کیا آیا؟ خیر آیا. یہ کہ محض شادی کر دی جائے سفر کے اندر تو وہ شادی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ امت اسلام میں پھیلایا جائے جو امت توحید ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ.
فائدہ وہ دیتا ہے، بیماری اس سے آتی ہے، شفا وہ دیتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ادنا تنکا ہل نہیں سکتا، پھر ایسا عقیدہ میرے بھائی اور دوستو اس کی گنجائش اسلام کے اندر کہاں ہو سکتی ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ شوال کے مہینے میں بھی شادی کرنے کو کیا سمجھتے تھے؟ غلط سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے انشاء سے ہے کہ جو شادی شوال کے مہینے میں ہوگی وہ شادی نبھے گی نہیں، بلکہ وہ شادی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ ام المومنین بنت صدیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس مہینے میں کی تھی؟ شوال کے مہینے میں کی تھی. خود وہ ام المومنین فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احدى عنده منی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مجھ سے شوال کے مہینے میں کیا، رخصتی میری شوال کے مہینے میں ہوئی، اور میں نہیں جانتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان میں سے کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مجھ سے زیادہ پیاری چہیتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ خلوص جب ہوگا، معیار جو دین کا ہے شادی کے تعلق سے اللہ کا خوف، اگر میاں بیوی اس کو فالو کریں گے، اس کو اپنی عملی زندگی میں برتیں گے، تو یہ بات اہم نہیں کہ شادی منگل کو ہوئی ہے، کہ شادی شنیچر کو ہوئی ہے، کہ شادی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، کہ شادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپس میں دوسرے کے حقوق کو، ایک دوسرے کے حقوق کو اگر وہ لوگ پہچانتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو برکت آئے گی، خیر ہوگا، نسلیں پھلیں گی اور پھولیں گی، اور آپ کو ترقی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، نہ اس سے سفر کا کوئی معاملہ ہوگا، نہ اس سے کوئی اور پریشانی ہوگی. میرے بھائی اور دوستو عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں خاص طور سے لوگ کہتے ہیں کہ طاق والی عدد جو ہے 3، 13، 23 ان تاریخوں میں شادی نہ کی جائے، بلکہ دیکھنے میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر ہی کا مہینہ نہیں، کوئی بھی مہینہ ہو، شادی کے لیے ان تاریخوں میں دن متعین نہ کیا جائے. 3، 13، 23 آپ دیہاتوں کے اندر چلے جائیے اپنے ملکوں میں، آپ کو اس طرح کے عقائد و نظریات برملا مل جائیں گے. آپ کہیں گے مولانا ہمارے یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے آپ کے یہاں نہ ہو، لیکن میرے بھائی اور دوستو یہ عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں. یہ عادات کو عملی زندگی میں برتنا یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے عادات الف کاف ہاء عین صاد الف لام را اور اس طرح کے عادات نکالا اور کہا کہ یہ رسول اتنے دن تک زندہ رہے گا، اور کیا کیا مخرفات ان لوگوں نے کہی. میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کو پسند فرماتے تھے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ 3، 13، 23 اور خاص طور سے اگر وہ سفر کی تاریخیں ہوں تو تیز آب ہیں، وہ بالکل خطرناک ہیں وہ. چنانچہ اپنے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ عقیدہ عورتیں اسی مذمومہ عقیدے کے پیش نظر گگنیاں ابالتی ہیں چنے کی اور ان کو صدقہ کرتی ہیں، گھروں میں ادھر ادھر پھینکتی ہیں اور نہ معلوم کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں، اور اس عقیدے اور تصور کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ ایسا کر لینے کے بعد سفر کے مہینے کی نحوست کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا، مہینہ برا نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل برا ہے. انسان کا اپنا عمل برا ہے. شادی کرو گے، شراب پی کر کے گاڑی چلاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، بعد میں الزام دو گے کہ اس کی گاڑی اچھی نہیں ہے. غلطی بچے نے کی، شراب پیا، بیوی کے حق کو نہیں پہچانا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور الزام دے رہا کہ گاڑی اس کا آنا مبارک نہیں ہوا بلکہ نحوست لے کر کے آئی ہے. ہمارا بچہ کیا ہو گیا؟ تمہارا بچہ اپنے انجام کو پہنچا اپنے کام کی بنیاد پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوچار کیا ہے اس کے گناہوں کے پاداش میں. میرے بھائی اور دوستو ایک انسان کو کام کی شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ بولو، استخارے کے ذریعے